الحمد للہ نعبدہ ونستعینہ ونستغفر به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایک بات کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، حق و بات میں تمیز کرانے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، قرآن کے بارے میں کچھ تشریح میں رمضان کے بعد کروں گا، ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان کے سلسلے میں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ شہود شہر چند طرح سے ہوتا ہے، ایک تو آدمی عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اس کے اوپر رمضان کا مہینہ پائے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ یہ شرطیں ہیں اس کی۔ لیکن ایک شخص پورا رمضان اس میں گزر گیا کہ اس روزے کی مطلق صلاحیت ہی نہیں، ایک کافر ہے، نابالغ ہے، مجنون ہے، تو اس کے مخاطب ہی نہیں ہے۔ اس لیے گزشتہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، جن صلاحیت طور پر موجود ہے مگر کسی وقت عذر کی وجہ سے مجبور ہو گئے، جیسے عورت حیض و نفاس کی وجہ سے، یا انسان جو ہے مریض و مسافر ہونے کی وجہ سے، انہوں نے حیثیت سے رمضان بحالت صلاحیت پا لیا، اس لیے حکم آیت کہ حق ثابت ہو، مگر وقتی عذر کی وجہ سے اس وقت روزہ معاف ہے، البتہ بعد میں انہیں قضا لازم ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے ماہ رمضان کا بحالت صلاحیت پانا شرط ہے، اس لیے جس نے پورا رمضان پا لیا پورے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جس نے کچھ کم پایا اس پہ اتنے ہی دن کے روزے فرض ہوئے۔ جتنے رمضان کے پائے اس وقت وسط رمضان میں کافر مسلمان ہو گیا یا بالغ ہو گیا، تو جب سے وہ ایمان لے کر آیا ہے اس سے وہیں سے روزے فرض ہیں، پچھلے رمضان جو اس کے کفر کے حالت میں دینا گزرے اس کے روزے اس کو فرض نہیں ہے۔ نابالغ پہ گزشتہ روزے فرض نہیں ہیں۔ لیکن ایک شخص ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، لیکن وہ مسلمان ہے، بالغ ہونے کی ذاتی صلاحیت رکھتا ہے، اور رمضان کے کسی حصے میں ہوش میں آئے تو گزشتہ ایام کی قضا بھی اس کے اوپر لازم ہوگی۔ اس طرح حیض و نفاس والی عورت وسط رمضان میں پاک ہو جائے، مریض تندرست ہو جائے، مسافر مقیم ہو جائے تو گزشتہ ایام کی قضا لازم ہوگی۔ ماہ رمضان کا پالنا 3 شرطوں سے ثابت ہوتا ہے، ایک کہ خود رمضان کا چاند دیکھ لے، یا دوسرے کسی معتبر شہادت سے اس کو چاند ثابت ہو جائے، جو 2 صورتیں نہ پائی جائے تو شعبان کے 30 روزے پورے کرے، اس کے بعد ماہ رمضان شروع کر دے۔ خود اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، ورنہ اگر یہی شرط لگائی جائے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا تو نابینا پہ تو روزے فرض نہ ہو۔ بلکہ ایک دیہاتی نے سمجھ رکھا تھا کہ اگر چاند نہیں دیکھو گے تو روزہ ہی فرض نہیں ہوگا، تو وہ اوپر کو دیکھتا ہی نہیں تھا کہ چاند نظر آ جائے گا تو روزہ فرض ہو جائے گا۔ لیکن گاؤں کا دیہات کا آدمی تھا، رفع حاجت کے لیے جب تالاب پہ پہنچا رات کو تو وہ تالاب کے اندر پانی کے اندر سے چاند نظر آ گیا۔ اللہ ہاں دھس جا میری آنکھوں میں اور کر دے روزہ فرض، میری آنکھوں میں آ جا اور مجھے روزہ فرض کر دے وہ میرے اوپر۔ ہاں، وہ یہ سمجھ رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھ سے دیکھنے، چند لوگوں نے اگر دیکھ لیا چاند تو روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ ایک بات اور شریعت میں بڑی آسانی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ خبریں آ جائیں آپ کے پاس اندر اندر سے، آدمی پہاڑ کی کھو میں رہتا ہے، بالکل آسانی ہے، چاند دیکھ لو روزہ شروع کر دو، اور اگر چاند نہیں آیا مطلب صاف نہیں تھا تو شعبان کے 30 دن پورے کرو، روزہ شروع کر دو۔ 29 کو چاند دیکھو رمضان کو، اگر عید کا چاند نظر نہیں آیا تو 30 روزہ پورے کرنے کے بعد پھر عید منا لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے مسئلہ بنا رکھا ہے۔ بعض کوئی شکایت ہوتی ہے صاحب فلاں شہر میں عید ہے، فلاں شہر میں عید نہیں ہے، 12 ایسا ہوا مکے میں عید ہوئی، مدینے میں نہیں ہوئی، اور مدینے میں ہوئی مکے میں نہیں ہوئی، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا جس پہ علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور تو کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے
فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ہاں اس سے پہلے بھی مریض و مسافر کا تذکرہ آ گیا. اصل میں وہاں پر چھوٹ دے دی گئی تھی اگر قابل استعداد ہو، صحت اور تندرستی کے باوجود بھی روزہ نہ رکھو تو اس کا فدیہ دے دو. تو یہاں اس کا ذکر کر دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لیے سمجھ لے کہ وہ بھی حکم منسوخ ہو گیا. نہیں، مریض و مسافر کے لیے وہ حکم باقی ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یاد رہے شریعت بہت آسان ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے سب سے آسان دین ہے وہ. ہاں اس پہ عمل کرنا اتنا آسان. آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو. لیٹ کے بھی اشارے سے پڑھ لو. اگر وضو کا پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لو. تیمم کر لو، اتنا آسان ہے. اب عیسائی مذہب ہے، اس میں آپ عبادت کرنا چاہیں تو آپ کو سنڈے چرچ جانا پڑے گا، اور وہ بھی سنڈے کے دن. آپ ورنہ عبادت نہیں کرتے. کسی اور دن اگر آپ چرچ جائیں تو آپ کی عبادت نہیں ہوگی. صرف سنڈے آپ کو جانا پڑے گا، وہ بھی چرچ میں جا کر. یہاں آپ جنگل میں ہیں تو عبادت کر لیجئے. کہیں میں ہیں، ہاتھ پہ مصلی نہیں ہے، گھاس پہ نماز پڑھ لیجئے، صاف زمین پہ نماز پڑھ لیجئے. کوئی پریشانی نہیں ہے کسی جگہ بھی. اور وہاں پر ابھی عیسائی مذہب میں ہے، آپ جو لوگ نیوی پہ سروس کرتے ہیں، شپ وغیرہ پہ، وہ بیچارے عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ چرچ کیسے جائیں؟ ایسے ہی یہودی مذہب ہے، اس میں اگر کوئی شخص توبۃ اللہ کرنا چاہے اور توبہ کرنا چاہے، معافی مانگنا چاہے، تو فلسطین میں ایک دیوار گریا ہے، اس کے پاس جا کر دعا مانگا تبھی اس کی معافی ہوگی، اور کہیں معافی نہیں ہو سکتی. ہماری شریعت میں یہ ہے، ذرا گناہ ہوا ایک دم سے استغفر اللہ، اے اللہ معاف فرما دینا. کہیں بھی ایک دم سے انسان استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، کیسی بھی یہ معافی ہو جائے گی. ان کا جب تک اب غریب آدمی بیچارہ کیسے جائے وہاں پر سفر کر کے، تو کس طرح معافی چاہے؟ شریعت میں بہت آسانی ہے. یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تاکہ تم عدت پوری کر لو. یہ جو 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں، پھر عجیب و غریب بات، اگر آپ نے 29 روزہ رکھے تو ثواب آپ کو 30 ہی کا ملے گا. شریعت میں ثواب آپ کو 30 ہی کا ملے گا. اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یاد رہے دنیا میں انسان کے اوپر نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں اور پریشانیاں کم ہوتی ہیں، لیکن انسان بولا نا شکر ہے. قرآن میں بھی شکایت کی ہے، قلیل من عبادی الشکور. شکر گزار بندے بہت کم ہیں. ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ ہمارے اوپر ذرا سی پریشانی ہوتا ہے، اس کا روتے رہتے ہیں، اور ہزاروں اللہ کی نعمتیں ہمیں یاد نہیں رہتی. مفتی شفیع صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ ہمارے ایک استاد تھے میاں اصغر علی، ان کے پاس جا کر صحابہ کرام کی یاد آتی تھی. ایک بار تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں. ہم ان کی خیریت پوچھنے کے لیے پہنچ گئے. ہم نے پوچھا سنا ہے حضرت طبیعت خراب ہے؟ بولے الحمدللہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، زبان بول رہی ہے، منہ چل رہا ہے، اجابت ہو رہی ہے، ٹانگیں چل رہی ہیں، ہاتھ چل رہے ہیں. 40-50 نعمتیں گرا دی اور بات کو بولے ہاں تھوڑا بخار ہے، دعا کرنا اللہ تعالیٰ اسے صحیح کر دے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے تو ہاں ٹوٹ رہا ہوں، پھوٹ رہا ہوں، اسی کو روتے ہیں. نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. پھر خاص کر رمضان میں 2 چیزیں ہیں، صبر و شکر. انسان کو جنت میں لے جانے والی 2 چیزیں ہیں، ایک صبر ایک شکر. اور ایمان والے کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. اگر اچھے حالات آئیں تو شکر کرو، شکر کا بدلہ جنت. اگر پریشانی ہے، برے حالات ہیں تو صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت. اور انسان کی زندگی 2 حالت سے خالی نہیں ہوا کرتی. یا تو اچھے حالات ہوں گے تو شکر کرے، اور برے حالات ہو تو صبر کرے. دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. امام اقسم فن نحو کے ایک امام گزرے ہیں. عربی کی گرامر کو نحو کہا جاتا ہے. بہت ہی معمولی شکل تھے، بھدا چہرہ، کرنجی آنکھیں، کالے دانت باہر نکلے ہوئے، چھیدے. ان کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی. ایک مرتبہ بیگم سے کہہ لے، بیگم انشاءاللہ تم بھی جنت میں، میں بھی جنت میں. بولی وہ کیسے؟ بولے مجھے تم جیسی حسین و جمیل بیوی، ان کی بیوی بہت حسین و جمیل تھی، اور مجھے تم جیسی حسین و جمیل بیوی ملی، میں شکر کرتا ہوں، میں شکر کی لائن سے جنت میں جاؤں گا. تمہیں مجھ جیسا بدحیت بد شکل شوہر ملا تو اس کے اوپر صبر کرتی ہو تو صبر کی لائن سے جنت میں جاؤ گے.
پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں رکھی. مالدار آدمی کو تو شکری کا موقع ملتا، صبر کا موقع نہیں ملتا. مالدار آدمی کا دل کر رہا اچھا کھانے کو، پیسے ہیں جیب میں، اچھا لے آیا. اچھے کپڑے پہنے کو دل کر رہا، اچھا کپڑے لے آیا. اچھے مکان کو دل کر رہا، اچھا مکان خرید لیا. اچھی سواری کو دل کر رہا، اچھی سواری لے لی. اسے صبر کا موقع نہیں ملتا. اور غریب آدمی کو بیچارے کو شکر کا موقع نہیں ملتا. دل کر رہا اچھا کھانے کو، صبر کرو نہیں ہے. اچھے مکان کو صبر کرو نہیں ہے. اچھی سواری کو صبر کرو نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں دونوں چیزوں کا امتیاز کر دیا. مالدار سے مالدار آدمی کو روزہ رکھوا دیا کہ سنو اے مالدار لوگو، تم صرف شکر نہیں، اب دن میں تم صبر بھی کرو، کھانے پینے سے صبر کرو، سمجھے، اپنی خواہشات سے صبر کرو، سمجھے. اس لیے اور پھر غریب سے غریب آدمی بھی ہو اسے دن بھر میں صبر کرایا، اور غریب سے غریب آدمی کو افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں دے دیتا ہے، سمجھے، کہ لے اے غریب آدمی تو بھی شکر کر. تو روزہ جو ہے صبر و شکر کا امتزاج ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے ہو جاؤ. اللہ تعالی ہمیں رمضان میں اپنی شکر گزاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.